الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ یہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع جو ماہانہ اجتماع دوسرا اجتماع ہے، گزشتہ 26 تاریخ کو چاند کے اعتبار سے اجتماع ہو چکا تھا، یہ الحمدللہ دوسرا اجتماع ہے۔ اور الحمدللہ اس اجتماع میں جہاں پر ہمارے بہت سے مرد حضرات، نوجوان، بچے، بزرگ اس اجتماع میں شریک کے ساتھ ہی ساتھ خواتین بھی باپردہ ہو کر اس اجتماع میں شریک ہے، بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محافل ہوتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ جماعت زمین پر گھومتی رہتی ہے اور ڈھونڈتی رہتی ہے کسے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ایسے اجتماعات کو ایک فرشتوں کی جماعت زمین پر ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اور جس جگہ پر، جس مقام پر خدا کے بندے یا خدا کی بندیاں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، اس اجتماع میں فرشتے بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ آسمانی نورانی مخلوق اللہ کی فرشتوں کی بڑی جماعت بھی اس اجتماع میں شریک ہوتی ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے ہم تمام، اور بالخصوص جو ہماری بہنیں ہیں جو اس اجتماع میں شریک ہو رہی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج 26 تاریخ ہے، ان قریب ماہ ذی الحج ختم ہوگا، اسلامی نئے سال کا آغاز ہوگا یکم محرم کی تاریخ سے۔ غالباً چہارشنبے کو یکم محرم الحرام ہوگی، اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس اسلامی سال کے آغاز کا جو پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی جو تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر کریں گے تاکہ اللہ اس کی برکتیں ہم کو حاصل کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا نام زمین پر عمر آپ کا نام ہے، اور آسمانوں میں آپ کا نام فاروق ہے، اور جنت میں آپ کو سراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سراج کے معنی چراغ کے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے۔ جیسے روشنی دنیا میں چراغ سے ہوتی ہے، عمر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت میں روشنی عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامتیں، آپ کی شان، آپ کے مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن ایک آپ کی زندگی کا بڑا پیارا واقعہ سیرت نگاروں نے بیان کیا جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے، ہمارے لیے بڑی فکر والا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ خلیفہ ہوئے، آپ راتوں کو سوتے نہیں تھے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ لوگ آ کر پوچھتے کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ راتوں میں سوتے کیوں نہیں؟ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں،
مجھے اندیشہ ہے، مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں میرے دور خلافت میں مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، مدینے میں کسی کے گھر میں بھوک اور پیاس تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مجبور کوئی معذور تو نہیں ہے۔ یہ ایک فکر ہے جو مجھے راتوں میں سونے نہیں دیتی۔ اور دوسری فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں رات کے وقت میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا ہے، میرے زمانے خلافت میں مدینے کی گلیوں میں کوئی گناہ، کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہ دو فکر مجھے کھائے جاتی ہے، مجھے آرام کرنے نہیں دیتی۔ اور یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ رات کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے، کسی پریشان حال کو دیکھتے، تو یہ نہیں کہتے کہ کل صبح میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری مصیبت کو دور کروں گا، یہ نہیں کہتے، بلکہ رات کے اندھیرے میں ہی، رات کی تاریکیوں میں ہی اس کمزور، مجبور، لاچار لوگوں کی مدد کرتے۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، کسی ایک علاقے کے، ایک ملک کے، ایک شہر کے نہیں، بلکہ اس دنیا کا جتنا رقبہ ہے آپ کے دور خلافت میں اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو حکومتیں اتنی بڑھ گئی تھی کہ آدھی دنیا کے آپ اکیلے تنہا، کوئی اس میں آپ کے ساتھ شیر نہیں ہے، آپ تنہا آدھی دنیا کے حاکم تھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ضرورت مندوں کے گھروں میں اپنے مقام سے، اپنے گھر سے جاتے اور اپنی پیٹھ پر لوگوں کے لیے اناج، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے۔ آپ کے غلام کہتے کہ اے خلیفہ رسول اللہ، امیر المومنین، آپ ہم کو حکم دیجئے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ بتائیں کہاں کس جگہ پر یہ اناج، یہ غلہ، یہ کھانے پینے کی چیزیں کس گھر تک پہنچانا ہے، آپ ہم کو حکم دیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے خادم، مجھے یہ بتلاؤ، آج دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل بروز محشر میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کل بروز محشر جب مجھے رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا وقت ہوگا، اس وقت نہ میرا کوئی دوست، نہ پڑوس، نہ کوئی رشتہ دار رہے گا، تنہا مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں، شیطان اس راستے سے گزر نہیں سکتا۔ شیطان کی اتنی ہمت نہیں، اتنی جرأت نہیں کہ عمر کا مقابلہ کر سکے، عمر کی گلی کے سامنے سے گزر سکے۔ جہاں سے عمر کو آتا ہوا شیطان دیکھتا ہے، وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایسی عظمت والی ہستی، ایسی شان والی ہستی، ان کی شان، ان کا مقام اتنا بلند کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے دل پر اللہ نے حق بات کو جاری فرما دیا ہے۔ ایسی عظمت والی ہستی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آخرت کی فکر کا کتنا خیال ہے، فکر آخرت کا کتنا خیال کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میرے دور خلافت میں ایک بکری کا بچہ، انسان کا بچہ نہیں، ایک بکری کا بچہ ندی کے اس پار اگر پیاسا مر جائے، اگر بھوکا مر جائے، تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں اس بکری کے بچے کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس ایک بکری کے بچے کو بھی پیاسا مر جائے گا تو بروز محشر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر، تمہارے دور خلافت میں اگرچہ کہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ میری مخلوق ہے،
میں نے اسے پیدا کیا، تمہارے دور خلافت میں وہ پیاسی کیسے مر گئی، مجھے اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اسے اتنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسے اتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے، اسے اتنی اپنی آخرت کی یاد آتی ہے۔ یہ بات پکی ہے، یہ بات ایک متفقہ بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا گنہگار اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والے، ظلم کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے وہ ہے جو علماء ربانیین ہے، جن کے دلوں میں علم ہے اور اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے خدا کے قریب ہے، جتنے رسول اللہ کے قریب میں ہیں، اتنا خوف آخرت، فکر آخرت ان کے سینے میں تھا۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام کی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ جب میرے آقا نماز پڑھتے تو حضور کے سینے مبارکہ سے ہانڈی میں جب پانی گرم ہوتا ہے تو جس طرح ہانڈی سے آواز آتی ہے پانی گرم ہونے کے بعد، اسی طرح حضور کے سینے مبارکہ سے خوف خدا کی آواز آیا کرتی تھی۔ رسول پاک ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کل بروز محشر سب کی شفاعت کرنے والے آقا ہیں، لیکن خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے کہ سینے مبارک سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز آیا کرتی۔ تو حضرت جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں، سب نے ہم کو پیغام دیا کہ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں اللہ کا خوف سینے میں رکھنا چاہیے۔ اور بڑی پیاری بات حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائے، بہت ہی خوبصورت بات۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی محلے میں، کسی بستی میں کوئی ایک ایسا واعظ، یعنی واعظ و نصیحت کرنے والا، بیان کرنے والا، کوئی ایک ایسا واعظ پیدا ہو جائے جو لوگوں کو ایسی باتیں سناتا ہے کہ اس کی باتیں سننے سے لوگ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے کہ ہم جو چاہے کر لیں، ہمارے ساتھ تو بھلا ہونے والا ہے، ہم جیسے چاہے زندگی گزارے، بغیر نماز کی زندگی گزارے، بغیر قرآن کی زندگی گزارے، بغیر عبادت کی زندگی گزارے، بغیر اللہ کو یاد کرے زندگی گزارے، ہم تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسا خیال اگر کسی واعظ، کسی بیان کرنے والے کے بیان کی وجہ سے، کسی واعظ کے واعظ کی وجہ سے لوگوں کے اندر آخرت کی فکر ختم ہو رہی ہے اور لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس محلے سے شیطان چلا جاتا ہے، شیطان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اسی لیے چلا جاتا ہے کہ شیطان کہتا ہے جو کام مجھے کرنا تھا وہ کام یہ کر رہا ہے، میرا کام تھا لوگوں کو نماز سے روکنا، میرا کام تھا لوگوں کو خوف خدا سے بے خوف کر دینا، میرا کام تھا لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرنا، میرا کام تھا لوگوں کے دل میں رسول اللہ کی محبت کو روکنا۔ اب یہ واعظ کے باتوں سے لوگ خود دین سے دور ہو رہے ہیں، اب میرا یہاں پر کیا کام؟ شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے وقت کے خلیفہ تھے، لیکن کبھی آخرت کی فکر سے بے خوف نہیں تھے، ہمیشہ موت کی تیاری کی فکر کرتے اور پیغام دیتے۔ آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا، اس کو باضابطہ ڈیوٹی لگائی تھی، اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزانہ آتا، روز آ کر کہتا کہ اے عمر،
اپنی موت کی تیاری کرو. بس یہی کام تھا کہ آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ تم آنا مجھے اپنی موت کو یاد دلانا، تاکہ جب میں موت کو یاد رکھوں گا، موت میرے سامنے رہے گی، تو پھر شیطانی مکر و فریب ہم پر کبھی نہیں چل سکیں گے. اسی لیے وہ شخص روزانہ آتا، کہتا کہ اے عمر، موت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، تمہیں مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے. حضرت فاروق اعظم روز اس کی بات سنتے، روز اس کی بات سنتے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ بات مرنے کی کیوں کرتے ہو. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مرنے کے ڈرنے کی باتیں مت کرو، لوگ خوف میں آ جاتے. موت کا ذکر زیادہ کرنے سے لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پھر ڈپریشن کی دوائیں کھاتے ہیں کہ مجھے موت یاد نہ آئے، اس کے لیے کئی لوگ دوائیں کھاتے ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا جو روز آتا اور کہتا کہ اے عمر، اپنی موت کو یاد کرو، تمہیں مرنا ہے. ایک دن وہ شخص آیا ہمیشہ کی طرح، موت کی یاد دلانے لگا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب آئندہ سے تم مجھے موت کی یاد نہ دلاؤ. تو اس نے کہا کہ کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. روزانہ کا معمول تھا، آپ روز سنتے، آج کہتے ہو کہ موت کی یاد کل سے مت دلاؤ. کہا کہ اسی لیے نہ دلاؤ کہ آج میں نے آئینہ دیکھا، آئینے میں نے اپنے بالوں میں ایک سفید بال کو دیکھا، ایک سفید بال میرے بالوں میں نظر آ گیا. بس یہ سفید بال ہی مجھے ہمیشہ موت کو یاد دلاتا رہے، یہ سفید بال ہی مجھے ہمیشہ بے چین رکھے گا کہ اے عمر، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول تھے. آج جتنی ہماری بہنیں، جتنی خواتین جو سماعت کر رہی ہیں، سن رہی ہے، ہم تمام کے لیے حضرت فاروق اعظم کی زندگی بہت خوبصورت پیغام والی زندگی ہے، فکر آخرت والی زندگی ہے. آپ نے ہمیشہ لوگوں کو بے خوف نہیں کیا. اتنا خوف خدا سے روتے، اتنا خوف خدا سے روتے کہ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث پاک کے، کہ حضرت فاروق اعظم روتے روتے آپ کے جو رخسار تھے ان رخساروں پر کثرت سے آنسو بہنے کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ چکے تھے. اللہ اکبر، 2 لکیریں پڑ چکے تھے دونوں رخسار پر. اتنا زار و قطار رویا کرتے تھے. کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، سونے و چاندی کے لیے نہیں. اس لیے روتے تھے تاکہ اللہ کو راضی کرے، اسی لیے روتے تھے، اپنی آخرت کی فکر میں رویا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے 7 مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے، 7 مرتبہ. حدیث کے الفاظ ہیں. وہ کون سا واقعہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا کفل. وہ ہر قسم کے گناہ کرتا تھا، کوئی گناہ سے چھوٹتا نہیں تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑے گناہوں میں مبتلا تھا. اس کفل نے بڑا مالدار تھا، دولت مند تھا اور گناہوں میں ملوث تھا. ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس آئی. اس نے اس خاتون کے ساتھ بری نیت کی اور کہا کہ میں تجھے 60 دینار دوں گا، تو اس میرے ساتھ برے کام کے لیے تیار ہو جا. وہ خاتون بڑی مجبور تھی، لاچار تھی، اس کام کے لیے تیار ہو گئی. جب گناہ کا وقت آیا تو اس کفل نے دیکھا کہ وہ خاتون کانپ رہی ہے، اس کے پاؤں، ہاتھ، جسم تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے. وہ کفل رک گیا، کہا کہ کیوں کانپ رہی ہے؟ کہتی ہے کہ مجھے گناہ سے شرم آ رہی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تم ہمیں دیکھ رہا ہے. میں مجبوری کی وجہ سے، میں ایک لاچاری کی وجہ سے اس گناہ کے لیے تیار ہوں. کفل نے جب اس عورت کو اس کیفیت میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا. یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنی مزاج اور طبیعت میں نیکی کو پیدا کرتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے گھر کے اندر نیک ماحول پیدا ہو جاتا. ایک عورت اگر اپنے آپ کو نیک بنائے، خوف خدا والی زندگی گزارے، اس کی وجہ سے سارے گھرانے کے اندر نیکی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو اس عورت کی خوف خدا کی کیفیت کو دیکھ کر وہ کفل جو بہت بڑا گنہگار تھا،
جب اس نے دیکھا تو اس پر بھی کیفیت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تیری یہ کیفیت ہے تو 60 دینار بھی لے کر جا اور تو یہاں سے چلی جا. اس نے بغیر گناہ کی اسے بھیج دیا. پھر اس کے بعد وہ کفل کا کیا معاملہ ہوا، اس نے بھی سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ مولا تو نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی، اس کے باوجود بھی میں تیری نافرمانی کرنے میں ڈرتا نہیں ہوں، خوف نہیں کھاتا ہوں. وہ ایک خاتون، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی وہ گناہ سے ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے. تو اس نے سچی توبہ کر لی. اس کے سچی توبہ کرنے کے دوسرے دن اس کفل کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. جب لوگ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے گھر کو گئے، اس سے ملاقات کے لیے گئے، تو حدیث کے الفاظ ہے جامع ترمذی شریف کی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اے دنیا والو، بے شک اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے درگزر کر دیا. کیوں؟ اسی لیے کہ اس نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ سے روکا. ایک انسان ہے کہ اسے گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ گناہ سے رک رہا ہے، وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کسی کے پاس گناہ کی طاقت ہی نہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ گناہ سے رکا ہوا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں. کمال کی بات، فضیلت کی بات جب ہے جب انسان کے پاس گناہ کرنے کے سارے سامان موجود ہو، پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے. اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ بندہ گناہ کی طاقت بھی رکھتا ہے، گناہ کی خواہش بھی رکھتا ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن گناہوں سے رکا ہوا ہے. کیوں؟ کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اے اقبال. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں آئے گا انسان کو. گناہ کا تصور بھی جہاں سے مٹ جائے اے اقبال، گر ہو جائے یقین پیدا خدا دیکھ رہا ہے. خدا کے دیکھنے کا یقین اگر ہم کو پیدا ہو جائے، جیسا ہونا ہے، یقین ہم کو پیدا ہو جائے، تو پھر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا. ایک بچے کو استاد کے دیکھنے کا ڈر ہوتا ہے کہ استاد دیکھ رہے، ایک اولاد کو ماں باپ کے دیکھنے کا لحاظ ہوتا ہے کہ ماں باپ دیکھ رہے. تو جس طرح دنیا کے لوگوں کے دیکھنے کے خیال سے بندہ گناہ چھوڑتا ہے، تو جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں بھی دیکھ رہا ہے. نہ صرف ہمارے اعمال کو بلکہ ہماری نیت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دل میں جو وسوسے، جو خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو بہرحال آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ 1 محرم الحرام کو ہے، اور آپ نے دعا کی تھی، بڑی پیاری دعا تھی، ہمیشہ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. آپ دعا کرتی کہ اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں عطا فرما. یہ آپ کی ہمیشہ دعا ہوتی، اور جیسی بندے کی سچی دعا ہوتی ہے اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے جو دعائیں کی اللہ نے قبول فرمایا. کیسے؟ کہ آپ کی جو موت ہوئی، آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اندھیرا کا وقت تھا. ایک ابو لولو مجوسی ایک غلام تھا، اس نے نماز کے دوران آپ پر حملہ کیا، آپ پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے. 3 دن تک آپ زخمی رہے. پھر 3 دن کے بعد 1 محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. تو شہید بھی ہوئے. کہاں پر ہوئے؟ سرکار کے شہر میں شہید ہوئے. اور تدفین کہاں پر ہوئی؟ آپ کی تدفین اس جگہ پر ہوئی
آپ اور ہم ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرما، ہر ایک کی دعا ہے کہ اللہ جنت البقیع ہمارا آخری ٹھکانہ ہو، لیکن فاروق اعظم کے مقدر پر قربان جائے کہ آپ کی موت تو سرکار کے شہر میں ہوئی اور حضور کا پڑوس اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، صدیق اکبر کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو انسان جہاں کا ہوتا ہے وہیں پر اس کی موت ہوتی ہے، جس مٹی سے اسے بنایا گیا۔ آپ اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ بہت بڑے مالدار لوگوں نے کروڑوں روپے دے کر ایک پنکٹی میں بیٹھ کر سمندر کے اندر گئے سفر کرنے کے لیے، وہاں جا کر ان کی موت ہو گئی۔ کروڑوں روپے انہوں نے خرچ کیا، وہاں جانے کے بعد ان کی وہ سواری ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے سائنٹسٹ وہیں پر مر گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کی مٹی، وہاں کی جگہ انہی سے ان کی خمیر بنایا گیا تھا، وہیں پر وہ گئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب کی مٹی سے انہیں تدفین بنائی گئی ہے، اسی لیے وہیں پر تدفین ہوئے۔ اور حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم دونوں سرکار کے ساتھ ہے، صحابہ کی محفل جمی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہے، دونوں کے درمیان میں میں آ رہا ہوں، آج تمہیں دیکھ رہا ہوں، کل بروز محشر بھی میں اسی طرح تمہارے سامنے آؤں گا۔ حشر کے میدان میں بھی ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، دونوں کے ساتھ میں حشر کے میدان میں آؤں گا۔ تو بہرحال آج کے اس مبارک اجتماع کی برکتوں سے ہمیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو سبق اور جو نصیحت ہمیں حاصل کرنا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کو بڑھانا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو فکر آخرت نہیں ہے، فکر آخرت ہے تبھی تو یہ اجتماع میں بیٹھے ہیں، فکر آخرت ہے تبھی تو یہ اجتماع کیا جا رہا ہے، اہتمام سے کیا جا رہا ہے، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، سن رہی ہے، آخرت کی فکر ہے، لیکن اس فکر کو اور اضافہ کرنا ہے، اس میں اور فکر کو زیادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو نیک اعمال میں اور مصروف رکھنا ہے۔ ہم نمازیں یقیناً پڑھتے ہیں، لیکن اپنی نمازوں میں، عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں، نبی پر درود پڑھنے میں روزانہ ہمیں اس میں کثرت لگانا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اب مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بندہ کوشش کر لے کہ میں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، یا کوئی ہماری بہن نیت کر لے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، نیت اور ارادہ اگر پختہ ہے، یقین جانے روزانہ رات میں سونے والے، فجر کو چھوڑنے والوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جب نماز کی نیت کرتے ہیں، عین اذان سے پہلے خود بخود نیند بیدار ہو جاتی ہے، خود بخود نیند بیدار ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے جگا تو نہیں دیا، روز سو رہے تھے لیکن نیت کی کہ اللہ میں نماز پڑھوں گا، نیت کی کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ نہیں راستے کھول دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کیا اللہ کو راضی کرنے کی، نیک اعمال کی کوشش، تو کوشش کرنا ہے ہم کو نمازوں میں، تلاوت قرآن میں۔ ماہ محرم کی آمد ہے، کربلا والوں کا عظیم احسان ہے ہم پر، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم سب کو اپنی نیکیوں میں، عبادتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور جستجو میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو، اور جتنی ہماری بہنیں، ہماری خواتین آج کے اس اجتماع میں شریک ہے، اللہ ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب فرما دے، اور آپ کے فیضان سے اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی
فکر پیدا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے اس مبارک محفل میں جو ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، رسول پاک علیہ السلام کی محبتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو مالا مال فرما دے۔ جتنے ہمارے پاس بیٹھے ہیں اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو مقروض ہے اللہ انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ حلال میں ہمیں ترقیاں نصیب فرما دے۔ اللہ سب کی روٹی روزی میں خیر و برکتیں نصیب فرما۔ آج کا یہ اجتماع، اس مبارک اجتماع، جن ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے ہمارے جناب طاہر بھائی صاحب کے والدین کے اللہ بے حساب مغفرت فرما دے، اور آج کی اس اجتماع کی جو برکتیں ہیں اللہ ان مرحومین کی قبروں میں اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما دے، مغفرتوں کی بارش عطا فرما دے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ بالخصوص جتنی ہماری بہنیں اور جتنی ہماری خواتین اس اجتماع کو سن رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ہماری ساری بہنوں کو حفظ و امان عطا فرما دے، نیک اعمال کا شوق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری تمام بہنوں کو، تمام خواتین کو اللہ صحت و عافیت والی، نیکیوں والی لمبی عمر نصیب فرما دے۔ اللہ اس مبارک محفل کو استقامت کے ساتھ، ہمیں پابندی کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی کہا ہے، سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔